بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اور نئے آنے والے تمام طالب علموں کو میرے روشن سحر اسکول میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے عام طور پر استعمال ہونے والے غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ کچھ اسٹوڈنٹ کی فرمائش پر آج میں عام طور پر استعمال ہونے والے غیر حقیقی اسماء کے مذکر اور مؤنث آپ کو پڑھاؤں گی۔ اسماء اسم کی جمع ہے، جبکہ تذکیر کے معنی ہے مذکر اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو۔ ان کو بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، چونکہ بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے ناک مؤنث ہے اور کان مذکر ہیں۔ کچھ اسماء کی تذکیر و تانیث میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جیسے کہ نمازوں کے نام، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، براعظموں اور ملکوں کے نام، اور مختلف دھاتوں کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں یا پھر مذکر۔ آج ہم ان کی عام طور پر استعمال ہونے والے اسموں کے بارے میں جانیں گے۔ ان بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اصول۔ بعض اسماء جسامت میں بڑا ہونے کی بنا پر مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن جب ان کے آخر میں یائے معروف یعنی چھوٹی ی لگا دی جاتی ہے تو یہ مؤنث بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لفظ ہے تھیلا۔ تھیلا سننے میں اور بولنے میں اس کی جسامت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، اس لیے مذکر ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم لام کے بعد چھوٹی یہ لگاتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے تھیلی، اور یہ پھر مؤنث میں استعمال ہوگی۔ اسی طرح ٹوکرا دیکھیں، جسامت میں یعنی کہ سائز میں بڑا ہوتا ہے، اس لیے مذکر ہے، اور ٹوکری یہ جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے مؤنث استعمال ہوگی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے صندوقچہ، جو کہ بڑا ہوتا ہے اس لیے مذکر ہے، اور صندوقچی مؤنث کیونکہ یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح تختہ مذکر، تختی مؤنث۔ پہاڑ بڑا ہوتا ہے سائز میں اس لیے مذکر، پہاڑی مؤنث۔ ہتھوڑا مذکر، ہتھوڑی مؤنث۔ پیالہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اس لیے مذکر، اور پیالی لام کے بعد ہم نے چھوٹی یہ کا اضافہ کیا تو یہ مؤنث بن گئی، اور یہ سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ مزید کچھ قواعد جانتے ہیں۔ جن اسموں کے آخر میں چھوٹی یہ ہو عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، لکھے اور پڑھے بھی جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا چھوٹی یہ کے استعمال سے لفظ جو ہیں، اسم جو ہیں مؤنث بن جاتے ہیں۔ مزید دیکھیے مثالیں۔ مؤنث ٹوپی آخر میں چھوٹی یہ ہے، ان تمام الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہے، اس لیے سارے کے سارے مؤنث ہیں، جیسے ٹوپی، مولی، چھڑی، ٹوکری، روٹی، سیڑھی۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں، ایسے اسم بھی ہیں جن کے آخر میں چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو مذکر پڑھتے اور لکھتے ہیں، جیسے موتی۔ یہ موتی بڑا قیمتی ہے، بڑا سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ موتی جو ہے مذکر ہے۔ اسی طرح گھی، دہی، پانی، یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں، اسم جو ہیں، یہ مذکر استعمال ہوں گے۔ مزید سے حرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے ادا۔ ادا میں دیکھیں 3 حرف ہیں، الف، دال اور الف۔ ادا، وفا، جفا، عطا، سخا، رضا، حیا، قضا، خطا، ثنا، شفا، دغا اور دعا۔ یہ تمام اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہے، اور یہ عربی زبان کے اسم ہیں، الفاظ ہیں، اور یہ تمام کے تمام مؤنث میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں گول ہے ہو بالعموم مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ درگاہ، بارگاہ، چراگاہ،
تنخواہ، پناہ، خانقاہ، توجہ، توبہ، نگاہ، راہ، سمجھ، سوجھ، بوجھ، ٹو، جگہ، راکھ، ساکھ۔ ان کے آخر میں گول ہے کی مختلف اشکال استعمال ہوئی ہیں، اور یہ تمام الفاظ جو ہیں، یہ تمام اسم جو ہیں مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام مؤنث ہیں۔ مزید کا تمام آوازیں، وہ کسی بھی چیز کی آوازیں ہوں، وہ مؤنث بولی جاتی ہیں، جیسے کہ بادل کی گرج۔ دیکھیں کی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ بادل کی گرج، کوئل کی کوکو، مکھیوں کی بن بناہٹ، ہوا کی سرسراہٹ وغیرہ ایسی آوازیں ہیں جو کہ ہمیشہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ اسمائے کیفیت یا حاصل مصدروں کے آخر میں ت، چھوٹی ی، گی اور شین ہو تو وہ بھی عموماً مؤنث کے طور پہ ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ شرافت اور ندامت۔ آخر میں ت ہے، اس لیے یہ بھی مؤنث ہیں، یہ کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں، احساسات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بہادری، نیکی، بدی، یہ بھی کسی انسان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، آخر میں چھوٹی یہ ہے، اسی لیے یہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوں گے۔ دیوانگی، مردانگی، آخر میں دیکھیں گی کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ بھی مؤنث ہیں۔ کوشش اور بخشش، یہ بھی کیفیات کو ظاہر کر رہے ہیں، حاصل مصدر ہیں، اس لیے ان کے آخر میں شین استعمال ہوا ہے، یہ بھی اسم مؤنث ہیں۔ جن اسموں کے آخر میں آئی آئے وہ عموماً مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ اچھائی، برائی، رنگائی، دھلائی، پڑھائی، اترائی۔ ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیں الف اور حمزہ چھوٹی یہ آئے ہیں، اس لیے یہ تمام کے تمام الفاظ، تمام کے تمام اسم مؤنث ہیں۔ جن اسماء کیفیت کے آخر میں آؤ اور پن آئے وہ جو ہیں بالعموم مذکر ہوتے ہیں، جیسے کہ آؤ سے دیکھیں جو الفاظ بنتے ہیں، یہ ہمیشہ جب کسی اسم کے یا کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ مذکر ہوں گے، جیسے جھکاؤ، بناؤ، بہاؤ۔ پن، بچپن، لڑک پن، دیوانہ پن، بھولا پن۔ عزیز طلبہ، یہ تمام کے تمام مختلف قواعد ہیں جن کی بنا پر آپ عام طور پر استعمال ہونے والے مذکر اور مؤنث اسموں کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور درست اردو بول اور لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔